بہت ساری بڑی شخصیات کا جب انتقال ہوتا ہے، چاہے ادبی حلقوں کی ہو یا کوئی اور حلقے کی ہو، تو ایسی کیوں مینٹلٹی بنی ہوئی ہے کہ اب ان کا کوئی نعم البدل نہیں آئے گا یا اس جیسا کوئی اور پیدا نہیں ہوگا؟ ہم نے بادشاہوں کو سکھایا ہے کلندر ہونا، لوگ آسا سمجھتے ہیں منور ہونا. جی، مشاعرہ ایک انڈسٹری ہو گئی ہے. بغیر ایکٹنگ کے آپ بہت اچھا کلام آپ غالب کو پڑھ لیجیے مشاعرے میں، آپ کو دادی نہیں ملے گی. ایک شعر آیا تھا ان کا کہ آسانیوں میں خود کو کبھی گم نہیں کیا، ہم نے وضو کیا ہے تیمم نہیں کیا. ہاں تو اس شعر پر میں نے کچھ لکھ مارا تو انہوں نے کہا منور بھائی نے کہ وہی حسنین عاقب راحت پر لکھ رہے تھے اور ہمارا ذکر کر دیا. یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ وہ ایک حلوہ بنا رہے تھے اور اس میں مٹھی بھر نمک چھوڑ دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جسم پر مٹی ملیں گے اور پاک ہو جائیں گے ہم، اے زمین ایک دن تیری خوراک ہو جائیں گے ہم. دوستو، آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی کچھ ہی 2-4 روز پہلے ادبی حلقے کے ایک بڑے شاعر منور رانا کا انتقال ہوا اور پوری ادبی دنیا کے اندر ایک ہلچل سی مچ گئی. اس موضوع پر بہت سارے مضامین لکھے گئے. آپ کے انتقال کے بعد بہت ساری ویڈیوز آئیں، بہت سارے اسٹیٹمنٹ دیے گئے. آج ہم بھی اپنے اس چینل کے ذریعے منور رانا کی زندگی کے کچھ پہلوؤں پر ہمارے ساتھ جو ہمارے گیسٹ موجود ہے جناب حسنین عاقب سر، ان کے ساتھ ہم کچھ بات چیت کرنا چاہیں گے. میں سر کا ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر، منور رانا کے بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر جہاں بھی اردو سنی جاتی ہے یا اردو سمجھی جاتی ہے تو وہاں منور رانا کو لوگ جانتے ہیں. اور جیسے ہی ان کا انتقال ہوا، ایک پورے دنیا کے اندر ایک ہلچل سی مچی، لوگ غمزدہ ہوئے، لوگوں نے اس پر افسوس کیا. آپ منور رانا کے اس انتقال کے بعد آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ منور رانا بر صغیر ہندوستان ہی نہیں بلکہ بر صغیر میں ایک اپنے شاعر کی حیثیت سے جانے جاتے تھے، جہاں دونوں ملکوں میں ان کو اپنا شاعر اس لیے کہ وہ دونوں ملکوں کی تہذیب ایک ہے، دونوں کی ثقافت ایک ہے. بلکہ جہاں جہاں ایشیا کی بات ہے، جہاں اردو سمجھی جاتی ہے ان تمام ممالک میں، اور پھر یہاں سے نکل کر جو اردو کے نو آبادیات ہیں، جہاں جہاں یورپ میں، آسٹریلیا میں، جتنے بر اعظم میں جہاں جہاں اردو ہے وہاں منور رانا کو جانا جاتا تھا. اور ہندوستان میں تو وہ اس لیے مقبول عام تھے کہ وہ اسی مٹی کے تھے، اور دوسری اہم بات یہ کہ وہ ایک دم زمینی موضوعات کو اپنی شاعری کا حصہ بناتے تھے. تو یہ ایک ہنر ہے. یہ ہنر بہت اچھے سے جانتے تھے. تو منور رانا نے جو مقبولیت حاصل کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ منور رانا کی یہ مقبولیت ایک ایسا لینڈ مارک ہے جس تک پہنچنے کے لیے بہت دم لگتا ہے. اور پتہ نہیں کہ آنے والی نسلوں میں اتنے دم لگانے والے لوگ بعد میں آئیں گے یا نہیں، کیونکہ صرف ایک مقام تک پہنچنے کے لیے یہ کافی نہیں ہوتا ہے کہ بھی آپ 2-4 چیزیں کر لیں، بلکہ مستقل مزاجی کے ساتھ اس پر ٹکے رہنا وہ کمال ہوتا ہے. سر، اس میں بہت ساری بڑی شخصیات کا جب انتقال ہوتا ہے، چاہے ادبی حلقوں کی ہو یا کوئی اور حلقے کی ہو، تو ایسی کیوں مینٹلٹی بنی ہوئی ہے کہ اب ان کا کوئی نعم البدل نہیں آئے گا یا اس جیسا کوئی اور پیدا نہیں ہوگا؟ کیوں مطلب لوگ ایسا ایک مایوس جیسے ہو گئے ہیں آنے والی نسلوں سے؟ مایوسی کی تو بات نہیں ہے، کیونکہ مایوسی تو بخیر ہزاروں سال سے دنیا جب سے قائم ہے تب سے یہ سب چلتا آتا ہے. ہر کوئی ایک جگہ خالی ہوتی ہے اور دوسرا آ جاتا ہے، ایک کرسی خالی ہوتی ہے دوسرا آ کر بیٹھ جاتا ہے. لیکن یہ بات ہے کہ وہ اس کرسی میں نیا آنے والا شخص کتنا فٹ بیٹھتا ہے یہ کام کرتے ہیں. تو 19-20 کا فرق تو ہمیشہ رہتا ہے. تو کوئی آ کر خالی جگہ خالی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کے جانے سے خلا پیدا ہوتا ہے، اور وہ خلا ہر کس و ناکس بھر بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ ہر شخص ایک منفرد شناخت رکھتا ہے، اس کی شخصیت منفرد ہوتی ہے. تو وہ اس کا ریپلیسمنٹ بھی نہیں ہو سکتا، نعم البدل بھی نہیں ہو سکتا. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرا آنے والا شخص اپنی ایک الگ شخصیت بنائے اور کہیں نہ کہیں وہ اس کے قریب پہنچ جائے. ورنہ کہیں کوئی کسی کے
پورے 100% برابر نہیں ہو سکتا ہے. جی ہر کے آمد عمارت نو ساخت. جی جی جو آیا اس نے اپنی ایک نئی عمارت بنائی. صحیح. تو ہر ایک کا تو یہ دنیا کا اصول ہے. سر منور رانا کا شعر ہے کہ ہم نے بادشاہوں کو سکھایا ہے کلندر ہونا، لوگ آسا سمجھتے ہیں منور ہونا. تو کیا منور ہونے میں ایسی کیا مشکلات آئی ہے یا منور رانا بننے میں کس طرح کا سفر آپ نے طے کیا؟ منور رانا نے ایک اپنا راستہ بنایا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جی سب سے اہم بات یہ سمجھنے کی کہ منور رانا نے اس وقت جب مشاعرے اپنے دھڑے پر چل رہے تھے، جی اس وقت منور رانا نے اپنا راستہ بنایا. اچھا. شاعری کے موضوعات کے لحاظ سے، انداز کے لحاظ سے، اسلوب کے لحاظ سے، یہ ساری چیزیں. اچھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک طویل عرصہ لگا ہے ان کو یہاں تک آنے کے لیے. جی 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 تب جا کر ہی کوئی منورانہ بنتا ہے. جی 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 لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ منور رانا بننے کے لیے مدت و مدید لگ جاتی. جی جی. تو ایسی کیا خاص باتیں ہیں جو آپ کو منور رانا کی شاعری میں یا ان کی اپنی ذاتی زندگی میں آپ کو نظر آتی ہے؟ آپ کے بھی بہت سارے ان سے تعلقات رہے ہیں، آپ کی ملاقاتیں رہی ہیں، گفتگو ان سے رہی ہے، تو آپ کو کیا یونیک باتیں ان کے اندر نظر آتی ہیں؟ منور رانا کے ذاتی طور پر میرے جو تعلقات رہے ہیں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرے ان کے روزانہ کے تعلقات رہے ہیں، لیکن جتنے بھی تعلقات رہے ہیں جی جی ان میں کچھ ذاتی نوعیت کے تھے، اس لحاظ سے کہ ادبی لحاظ سے تو میں اپنے تحفظات رکھتا ہوں ان کی شاعری کے، اور کیونکہ مشاعرے ایک الگ چیز ہو گئے ہیں. جی مشاعرہ ایک انڈسٹری ہو گئی ہے. صحیح. اور ہر کوئی، جیسا ہم تو ادب کے لوگ ہیں، تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ ادب مشاعروں کے ذریعے پیش کیا جاتا تھا. بے شک. اب ایسا ہو گیا کہ مشاعرہ ایک الگ انڈسٹری بن گئی ہے، جس طرح فلم انڈسٹری ہماری تو مشاعرہ انڈسٹری ہے. صحیح. اب مشاعرہ انڈسٹری میں آپ مجھے بتائیے کہ جتنے لوگ، جتنے شعراء شاعر مشاعروں کے ہیں، جی کتابوں میں کہاں شائع ہوتے ہیں؟ صحیح. اب اس کا بدلہ یوں لیا جاتا ہے کہ جو بیچارے کتابوں میں شائع ہوتے ہیں ان کو مشاعروں میں اتنا درجہ نہیں ملتا یا اتنا ان کو مقام نہیں دیا جاتا، کیونکہ وہ شاید بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. صحیح. اب مشاعرے جس طرح سے فلم انڈسٹری میں ایکٹنگ امپورٹنٹ ہوتی ہے، صحیح. ایسے مشاعروں میں بھی ایکٹنگ بہت ضروری ہے. بغیر ایکٹنگ کے آپ بہت اچھا کلام آپ غالب کو پڑھ لیجیے مشاعرے میں، صحیح. آپ کو داد ہی نہیں ملے گی. صحیح. غالب کو آپ کتاب میں پڑھ کر ہی داد میں دے سکیں گے، صحیح. کیونکہ غالب ایسے بیٹھ کر سمجھ میں آنے والا شاعر نہیں ہے. اور کوئی بھی اچھی شاعری، کبھی بھی کوئی اچھی شاعری آپ نے کہی اور فوراً سمجھ میں آ گئی، اس لیے نہیں کہ وہ اچھی شاعری نہیں ہوتی، اس لیے کہ بہت اچھی شاعری ہوتی ہے وہ. جی. اور کسی بھی اچھی چیز کو ایک سلیقہ ہوتا ہے اس کو پیش کرنے کا. کوئی اچھی ڈش ہوتی ہے تو اس کو کھانے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے. صحیح. اچھی شاعری کو سننے کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے. صحیح. تو اس لیے مشاعروں کی شاعری یہ چھوڑ دیجیے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ عوامی شاعری ہوتی ہے تو عوام فوراً اس کو ریلیٹ کر لیتی ہے، جی. یہ سب باتوں بازو میں رکھ دیجیے اس بات کو. جی جی. شاعری ہوتی ہے، پہلے بھی عوامی شاعری ہوتی رہی ہے. ترقی پسند شاعری عوامی شاعری تھی، صحیح. لیکن وہ آج بھی زندہ ہے اور زندہ رہے گی. اچھا. لیکن مشاعروں کی شاعری کتنی عمر کتنی ہوتی ہے اس کی، صحیح ہے نا. جب تک ایک نہ سے ایک زمانے میں عزیز نور اندوری، کرشن بہاری نور، عزیز اندوری، یہ سب ایسے لوگ تھے کہ بڑے بڑے ان کے بغیر مشاعرے نہیں ہوتے تھے. خمار بارہ بنکی، آپ بتائیے مجھے کہ خمار کی کتنے اشعار یاد ہیں کس کو نئی نسل میں، لیکن غالب تو 200 سال کے بعد بھی یاد ہیں ہر نسل کو. صحیح ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے. لیکن منور رانا پر ہم بات کر رہے ہیں تو منور رانا ایک وہ سوال رہ گیا آپ کا وہ حصہ کہ ذاتی نوعیت میں. دیکھیے منور رانا سے ذاتی تعلقات جو تھے میرے، میں نے ان کو بہت اچھا اور وفادار انسان پایا. جی. ایک مرتبہ مجھے فون آیا، میں کسی کام میں مصروف تھا، جی. تو مجھے توقع نہیں تھی، میں نے بغیر نمبر دیکھے میں نے کال اٹھا لی. تو میں نے سلام حسب عادت سلام کیا اور کہا کہ حسنین میاں ہم منور بول رہے ہیں. اچھا. میں تو آواز سے پہچانا، میں نے کہا میں تھوڑا سا ایک دم ہی کر پا کس جگہ تھوڑے میں، کیونکہ بڑے بھائی ہمارا بھی ہم بھی اس تہذیب سے آئے ہیں کہ جہاں ہم نے بڑوں سے بہت ادب سے بات کرنی سیکھی ہے. صحیح. تو میں نے کہا کہ جی منور بھائی فرمائیے کیسے یاد کیا. کہا کہ بھائی سوچا آج آپ کی یاد آئی تو سوچا سلام کرتے چلیں. اچھا.
یہ جملہ خردوں کی خرد نوازی جس کو کہتے ہیں، چھوٹوں کو اپنے شفقت کا اظہار کرنا اور پہل کرنے میں کوئی پیچھے نہیں ہٹنا. حالانکہ وہ ان کا درجہ، مجھے کیا ضرورت تھی ان کو مجھے فون کرنے کی، لیکن یہ کیا یاد آ گئی فون لگا دیا. اب ہم یہ ہے کہ یاد آتی ہے کسی کی تو فون بھی نہیں لگاتے، جبکہ ہم ایک کال کے فاصلے پر ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اب نوجوانی کا جوش تھا ہمارا، اور بہت ساری چیزوں سے، جیسے ہم تو ادبی اختلاف تو مجھے بہت سارے لوگوں سے اب رہتا ہی ہے، کیونکہ ہم نقاد بھی ہیں، تنقید بھی لکھتے ہیں، تحقیق بھی ہمارا میدان ہے، تو تھوڑی بہت فرق ہے شاعری کی بھی. اور یہ تو ایک مرتبہ ہم نے کچھ چیزوں پر ان کے لکھ دیا. ایک شعر آیا تھا ان کا کہ آسانیوں میں خود کو کبھی گم نہیں کیا، ہم نے وضو کیا ہے تیمم نہیں کیا. تو اس شعر پر میں نے کچھ لکھ مارا. اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ وہ میں نے راحت بھائی پر لکھ رہا تھا میں، تو اس میں ذکر کر دیا کہ یہ معاملات میں بھی بہت سارے مطلب فقہی معاملات ہیں، اس کے جب شعر کا حصہ بناتے ہیں اس کو، تو اس کو کس طرح سے احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے. تو جوش تھا، لکھ مارا ہم نے، وہ چھپ گیا. چھپا تو ایک صاحب ہمارے مشترکہ واقف کار تھے دوست، انہوں نے وہ فوراً منور بھائی کو بھیج دیا کہ یہ حسنین عاقب نے آپ کے بارے میں یہ لکھا ہے. بڑا آدمی ہوتا ہے. منور صاحب نے ان سے کہا، یہ وہ صاحب جو تھے امام احمد امام صاحب، انہوں نے مجھ سے فون کر کے بتایا مجھے یہ کہ منور بھائی نے یہ جملے کہے ہیں آپ کے لیے. تو انہوں نے کہا منور بھائی نے کہ بھائی حسنین عاقب راحت پر لکھ رہے تھے اور ہمارا ذکر کر دیا. یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ وہ ایک حلوہ بنا رہے تھے اور اس میں مٹھی بھر نمک چھوڑ دیا. بڑے لوگ ہوتے ہیں. تو بحیثیت انسان بھی بہت اچھے انسان تھے، کوئی دو رائے نہیں، رقیق القلب تھے. تو بیچ میں مجھ سے چاہ رہے تھے کہ ان کی ایک اچھا جو مجھے پسند بھی ہے، حالانکہ بہت سہل زبان میں ہے، مہاجر نامہ ہے. تو ایک ہجرت پر ایک بڑا بہت اچھا اور جذباتی کلام ہے. وہ مجھے حیرت ہوئی کہ 500 اشعار ایک ٹاپک پر کس طرح لکھ لیا انہوں نے. بالکل اس میں جو کرب ہے ہجرت کا وہ بڑا دلگداز ہے. تو اس میں چاہ رہے تھے کہ میں اس کو انگریزی میں منظوم ترجمہ کروں میں اس کا، اور میں نے کیا بھی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس میں اتنے اشعار نہیں نکال سکا جتنے کتاب بننے کے لیے لازمی ہوتے ہیں. اس کی ضخامت بہت کم ہو جاتی تھی. تو میں نے کہا بھی ان سے، منور بھائی سے، کہ اصل میں یہ اشعار جن کا ترجمہ مجھے لگا ہے کہ یہ خوبصورت ہو سکتا ہے، میں نے وہی اشعار منتخب کیے ہیں. بقایا اشعار کا جو اردو میں مزہ ہے وہ انگریزی میں ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ اس میں بہت سارے تلمیحات ہیں، اس میں بہت ساری ایسی اصطلاحات ہیں جس کا ترجمہ اردو میں انگریزی میں نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ آپ مسلح کا ترجمہ کیا کریں گے؟ تو مسلح تو صرف ہماری تہذیب کا حصہ ہے، ہمارے مذہب کا حصہ ہے، تو آپ دوسرے کو ایکسپلین کیا کریں گے؟ اور جب آپ ترجمہ ایکسپلین کریں گے تو شعری حسن ختم ہو جائے گا. تو بہرحال لیکن انہوں نے بہت مطلب پسند کیا، جو جتنا کیا تھا میں نے کہا کہ آپ نے بہت خوبصورت ترجمہ کیا ہے. بس یہی مجھے خواہش تھی کہ اگر پورا ہو جاتا، مطلب اتنا ہو جائے کہ وہ کتابی شکل میں آ جائے. لیکن پھر بعد میں اپنے مصروفیات کے سبب میں اس کو آگے بڑھا نہیں سکا. خیر اللہ مغفرت کرے، بڑے اچھا انسان تھے. سر ابھی بات ہو رہی تھی کہ مشاعروں میں جس طرح اشعار پڑھے جاتے ہیں، جس طرح شاعر ہوتے ہیں، ایک ترسیم یہ بھی آج ہو گئی کہ یہ مشاعروں کے شاعر ہیں اور مشاعر ہی میں پسند کیے جاتے ہیں، ورنہ اصل ان کی شاعری کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن منور رانا کے بارے میں یہ ہے کہ بھی مشاعرے میں بھی وہ پسند کیے جاتے ہیں. تو کیا وہ دونوں فیلڈ کے شاعر تھے، یا اصل جو شاعری ہوتی ہے، جو معیار ہوتا ہے، تو اس حوالے سے آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ادب کے اعتبار سے بہت سارے لوگوں کے، میں اکیلا نہیں ہوں، تحفظات ہیں، کچھ ریزرویشنس ہیں. صحیح. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب لکھنے والے کی ترجیحات اس کی اپنی طے کردہ ہوتی ہے، جب وہ لکھتا ہے، شعر کہا جاتا ہے، تو جب شعر کہتا ہے یا نثر لکھتا ہے، نثر نگاری میں منور رانا کے جتنی خوبصورتی اور دلکشی تھی،
میں اس کا قائل ہوں. اچھا. بہت خوبصورت نثر. لیکن لوگ نہیں جانتے ہیں. اس لیے کہ نثر کے لیے پڑھنا پڑتا ہے بھائی. صحیح ہے. مشاعرے کے لیے سننا پڑتا ہے لیکن نثر کے لیے تو آپ کو پڑھنا ہے. صحیح ہے. تو یہ تو فرق ہے. اور پڑھنے میں محنت لگتی ہے. صحیح ہے. سننا تو آپ چلتے پھرتے بھی سن لیتے ہیں. صحیح ہے. کانوں کے لطف کے لیے یا اور اس طرح کی چیزوں کو. لیکن پڑھنے کے لیے آپ کو دل جمعی کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے. جی. آپ کو فوکس کرنا ہوتا ہے اس پر. صحیح ہے. تو اس لیے چونکہ بہت سو کو نہیں معلوم کہ نثر اور وہ دونوں چیز، نثر شعر مجلسی وہ نوعیت کا چیز ہوتی ہے. صحیح ہے. صحیح ہے. لیکن نثر مجلسی اتنی عوامی مجلس کا وہ نہیں ہوتا ہے. صحیح. سر اس سے پہلے بھی بہت سارے شاعر ایسے گزرے ہیں شعرا کہ ان کی شاعری ایز اے شاعر وہ بہت مقبول ہوئے، مشہور ہوئے، لیکن اس کے پیچھے ان کی جو نثر نگاری ہے وہ چھپ کر رہ گئی. ایسا ہوتا ہی ہے جی. اس کی وجہ یہی ہے، جیسے میں نے کہا کہ شاعری جو ہے وہ فوراً چونکہ اختصار ہوتا ہے اس میں. جی. وہ مختصر ہوتی ہے، ایک شعر میں بات ختم ہو گئی. صحیح. نثر میں آپ کو 2 پیراگراف 4 پیراگراف ایک پورا مضمون پورا پڑھنا ہوتا ہے. جی. جی. تو ظاہر سی بات ہے کہ دونوں میں تو فرق ہوگا ہی. جی. جی. اور پھر وہی بات ہوتی ہے، پڑھنے کے لیے آپ کو وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، سننے کے لیے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کو نہ پین قلم لینا ہے، نہ کتاب لینی ہے، نہ صفحہ لینا ہے، کچھ نہیں، آپ نے سن لیا بس. جی. سر منور رانا کی میں خود مطلب کئی سارے میں نے ان کو اشعار پڑھا ہے، ان کے مشاعروں کو میں نے اٹینڈ کیا ہے. تو ایک خاص بات ہم نے یہ دیکھی ہے کہ ان کے اشعار کی جو زبان ہوتی تھی بہت ہی سادہ ہوتی تھی، لیکن اس کے اندر معنویت بڑی گہری ہوتی تھی. مثلا ان کا ایک شعر ہے، لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا رومانی شعر ہے لیکن بڑا پیارا شعر ہے، بڑی گہرائی اس کے اندر نظر آتی ہے. انہوں نے کہا کہ تمہارے آنکھوں کی توہین ہے ذرا سوچو، تمہارے آنکھوں کی توہین ہے ذرا سوچو، تمہارا چاہنے والا شراب پیتا ہے. تو کتنے سادہ سے الفاظ ہیں. ایک اور ان کا شعر ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ اسٹیشن سے باہر آ کر بوڑھی آنکھیں سوچ رہی ہے، پتے دیہاتی رہتے ہیں پھل شہری ہو جاتے ہیں. تو یعنی الفاظ بہت سادے ہیں لیکن معنویت بڑی گہری ہے. دیکھو یہ موضوع ایسا ہے کہ تم دھیرے دھیرے کیا کر رہے ہو کہ مجھے ادب کی طرف سے جا رہے ہو. اچھا. میں شخصیت پر بات کر رہا ہوں. اچھا. ادب کی طرف بات جب جائے گی تو ایک طویل مکالمہ قائم ہوگا. اور پھر ادبی نظریات میرے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ادبی نظریات پر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم جس کنٹینٹ پر بات کرتے ہیں اس پر اتنا کسب بھی ہو اس میں. جہاں تک سہل ممتنع کی بات ہے تو میر اردو شاعری کے بابا آدم. اچھا. مطلب بابا آدم سے مراد ویسے تو ولی دکنی ہے. اچھا. لیکن بعد میں جہاں آ کر اردو شاعری تھم گئی وہ میر ہیں. مہر میر کو سہل ممتنع دیکھو کیسے ہیں. جی. جی. تو میر نے تو سہل ممتنع میں شاعری کی ہے. صحیح. ہاں تھوڑی ادب پسندی غالب کیا نظر آتی ہے. اچھا. کہ بڑی مشکل شاعری کرتے تھے. جی. بلکہ ان کو لوگ گالیاں پڑتی تھی. اچھا. لوگ خط لکھتے تھے کہ ارے کیا شاعری کر رہے تھے، ہم کو سمجھ میں تو آئے. پھر انہوں نے فارسی کے چنگل سے نکل کر اردو میں شاعری کی. پھر مطلب بہت سارے شاعر بعد میں جنہوں نے پھر سہل ممتنع کا وہ لیا تو انہوں نے ان کی یہاں تو معنویت اور وہ ساری چیزیں ہیں. صحیح ہے. اب جا کر جو چیزیں آئی ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم منور رانا کی بات کر رہے ہیں تو ان کے یہاں جو زبان استعمال کی جاتی ہے وہ عام فہم ہوتی ہے. محاورے عام فہم ہوتے ہیں، آج کے ہوتے ہیں. جی. زبان کے جو ایلیمنٹس ہیں تو ایک چیز ہوتی ہے کہ عوامی جس کو ہم پاپولر کہتے ہیں، اور ایک چیز ہوتی ہے ادبی. جی. تو دونوں میں ایک بیلنس قائم رکھنا. یہ ہم نے میر سے سیکھا، یہ ہم نے داغ سے سیکھا، یہ ہم نے جگر سے سیکھا. اچھا. ایک بیلنس قائم رہتا ہے دونوں کے درمیان. اچھا. لیکن خالص جب آپ کی ضرورت یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کانشیس ہوتے ہیں جی کہ آپ کے سامنے جو آڈینس بیٹھی ہوئی ہے وہ اس کو تو تبھی فاسٹ فوڈ چاہیے اس کو. صحیح ہے. تو پھر آپ بریانی پکانے کا تکلف نہیں کرتے ہیں. صحیح ہے. کیونکہ وہ اب ہماری دکانداری ہے. صحیح ہے. تو ہم کو تو گاہک جو مانگے گا، جو طلب ہوگی وہی رسد ہوگی. جی. تو اس لیے پھر یہ ہے کہ جب ایک بیلنس جب بنانے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. جی. وقت نہیں ہے. صحیح. زمانہ فاسٹ ہے. صحیح. تیز رفتار تیز گام ہے. صحیح. تو پھر اس تیز گامی کے دور میں ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ ہم رک کر ایک بیلنس تیار کر کے پیش کریں اس کو. ہم تو سوچتے ہیں کہ وہ عوام کی زبان ہے جو زبان زد عام ہو جائے. صحیح. بس کافی ہے. اچھا. پھر بہت ساری چیزیں فنی ادبی لحاظ سے کمزور ہو جاتی ہیں.
صحیح ہے. یہ اہم چیز ہے. سر اس میں منور رانا کا اگر نام آئے گا تو مہاجر نامے کا تذکرہ ضرور ہوگا جیسے آپ نے کیا، لیکن دوسرا اور ایک چیز جو ان کی شاعری کا ایک مرکزی موضوع نظر آتا ہے وہ ماں ہے. بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ منور رانا ایک ایسا شاعر ہے جس نے غزل کو محبوبہ کی آنچل سے نکال کر ماں کے دامن میں لا کر ڈال دیا. اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اس بات پر بہت سارے لوگ اعتراضات بھی کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے اس کا پوری تفصیلات؟ ہم نے ادبی اعتبار سے جو مخالفت کی تھی جی اس میں یہ بھی پہلو شامل تھا. اچھا. ماں والی بات. اچھا. ہم نے کہا کہ بھائی ماں کو ہم نے کمرشلائز کر دیا. اچھا. میں نے یہ کہا اچھا کہ ماں 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 کہہ کر ہم اسٹیج سے پکارتے چیختے رہے، جی جتنے سننے والے داد دیتے رہے، ان کی مائیں ان کے بھائیوں کے گھر میں رہیں، ان کے گھر میں نہیں آئی کبھی. اچھا اکثریت. اچھا. تو یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں ماں پر کیا شعر کہہ دیا، کیا شعر کہا. جی جی. تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ایک بہت پاکیزہ موضوع پر شعر کہا ہے. جی جی جی. لیکن چونکہ وہ کمرشلائز ہوا ہے نا، اچھا. جہاں جاتے ہیں تو وہاں ماں پر شعر سنے جاتے تھے ان سے. جی جی جی. تو یہ اس سے میں نے جب تنقید کی جی تو ایک شعر منور صاحب کا تم طے کرو کہ کیا یہ میری تنقید کا جواب نہیں ہے. جی. میں کبھی اپنی تعریف نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ کہنا کہ یہ انہوں نے، اگر کوئی یہ کہے کہ بھی حسن ناقب کے جواب میں یہ شعر کہا ہے، جی جی، تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی غلط نہیں ہوگا. اچھا. باقی میں کہا ہوگا وہ ان کی مرضی، لیکن انہوں نے بہرحال یہ شعر کہا جی جی. میری تنقید کے بعد. اچھا. جب میں نے یہ تنقید کی ان پر، انہوں نے شعر کہا کہ کون سمجھائے یہ تنقید کے شہزادوں کو. اچھا. اس وقت تو ہم بھی جوان تھے بھائی. ہاں ہاں. تو انہوں نے کہا تھا کہ کون سمجھائے یہ تنقید کے شہزادوں کو، ماں پہ ہم شعر نہ کہتے تو یہ شہرت ہوتی. اچھا. یہ جواب تھا ان کا. اور اس وقت کا میں نے جائزہ لیا کہ یہ میری بات کا جواب ہے یا نہیں. تو آس پاس میں نے اس زمانے میں جب میں نے تنقید کی تھی تو اس وقت اتنی شدت سے ان پر ماں کے حوالے سے تنقید کسی نے نہیں کی. اچھا. تو اور چونکہ وہ مجھ سے واقف بھی تھے. جی جی. اور لوگ میں جو لکھتا تھا ان تک بھیجتے بھی تھے کہ یہ آپ کی مخالفت میں لکھ رہے ہیں. تو مخالفت ذاتی تو نہیں تھی، بہت اچھے انسان تھے. جی جی. میں نے سنا ہے، مجھے اتفاق نہیں ہوا، حالانکہ مجھے ان کا شادی کا ان کے بچے کی دعوت نامہ آیا. اچھا. ابھی بھی میرے پاس رکھا ہوا ہے. اچھا. کیونکہ تب جتنے بھی چوٹی کے مشاعروں کے شعراء ہیں ان سے سب سے میرے ذاتی مراسم ہے. اچھا. تو شاید دعوت نامہ بھیجا تھا انہوں نے مجھے. اچھا. مراسم تھے اسی لیے بھیجا ہے نا، کیونکہ وہ تو شادی تو پرسنل چیز ہوتی ہے. صحیح ہے صحیح ہے. تو یہ سب ہے. لیکن یہ میں نے سنا ہے ان سے کہ ان کے بارے میں کہ بہت سارے جو شعراء جو قسم پرسی کا شکار ہوتے تھے، جی جی، وہ ان کی اعانت کرتے. اچھا. مہمان نواز بہت تھے. اچھا. ان ان کے گھر کا ایک حصہ جو ہے مہمانوں کے لیے مختص تھا. اچھا. کہ وہاں جاتے راحت خود کہتے تھے. اچھا. کہ میں کبھی تھک جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں، تو میں منور کے یہاں جا کر رہتا ہوں 8 دن 15 دن کا. جی جی، آرام سے. جی جی جی. تو بڑے مہمان نواز تھے، بڑے وفادار انسان تھے. جی جی جی. بحیثیت انسان تو منور رانا کا کوئی جواب نہیں. ایک مشاعرے میں نے کہا کہ مجھ سے تقاضا کیا گیا کہ میں شعر پڑھوں، میں منتظم تھا. اچھا. شعر شعر پڑھوں تو میں ہچکچا رہا تھا. اچھا. تو پھر بارات تک دوستوں کے اور سامعین کے تقاضے میں نے کہا میں 2 شعر پڑھوں گا. تو منور رانا پیچھے سے کہتے بھائی 2 کیوں پڑھتے ہو، 5 پڑھو. اچھا. تو صحیح. سر ابھی آپ نے راحت اندوری کا تذکرہ کیا. راحت جس طرح منور رانا کو دنیا جانتی ہے، تو راحت اندورو کی بھی مشاعرے کے حوالے سے لوگ اور دنیا پوری جانتی ہے. اور ایک دلچسپ، میں نے کئی مرتبہ ویڈیوز دیکھے ہیں جس میں راحت اندوری اور منور رانا کی آپس میں چپکلش ہے. بڑی پرلطف مجھ کو اس کے اندر ایک ادبی پیرائے میں دونوں کی جو نوک جھوک ہے، بڑا مزہ اس کے اندر مجھے خود کو آیا. تو راحت اندوری اور منور رانا کو اگر آپ تقابل کرنا چاہیں یا بیک وقت دونوں کو ایک ساتھ اگر دیکھنا چاہیں تو آپ کس طرح ان کو دیکھیں گے؟ دیکھو 2-3 باتیں اس میں کور ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ پرفارمنس کے
یہ شاعری کے ساتھ ساتھ اپنی پرفارمنس کے لیے جانے جاتے تھے. راحت اندوری دونوں بھی, اچھا منور رانا بھی اور راحت اندوری. نہیں صحیح بات. راحت کو پلس پوائنٹ یہ تھا کہ ان کی آواز کا جو ماڈیولیشن تھا وہ بہت ہائی پچ تھا. اچھا تو اس کی کمی منور رانا جو ہے اپنے انداز سے دوسرے طریقے سے نکال لیتے تھے. صحیح. تو پھر ان کی دونوں کی اپنی شاعری کا اپنا ایک الگ الگ موضوع, الگ انداز تھا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو یہ پرفارمنس بیسڈ ہوتا تھا ان کا, ہے نا, پرفارمنس ہے یہ سب. شاعری کے ساتھ ساتھ شاعری اب یہ اس کو شاعری کہنا یہ جو کچھ بھی ہے, لیکن بہرحال عوام تک پہنچ رہی ہے, عوام کے دل تک پہنچ رہی ہے, ہم شاعری کہیں گے اس کو. اچھا اب یہ آگے پیچھے اس کا سطح یہ وہ ساری چیزیں بعد میں طے ہوں گی. ہم ابھی ادبی تنقید یا اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم تو ایک عمومی مطلب ایک شخصی اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو. دوسری یہ کہ تم نے کہا کہ بھی جو ان کی آپسی جو چپکلش چلتی تھی اور یہ سب معاملات, تو یہ سب نورا کشتی معلوم ہے تم کو؟ نورا کشتی ہوتی ہے جیسے WWE ہوتا ہے, وہ سب طے ہوتا ہے پہلے سے. اچھا ہے نا, یہ بہت اچھے دوست تھے. مطلب ایسے نہیں تھے کہ ان کی جو اسٹیج پر دکھائی دیتا ہے تو یہ پرسنلی بھی ایسے تھے. صحیح. تو راحت جو ہے وہ زبان کا بہت اچھا درک رکھتے تھے. اچھا. راحت چونکہ پروفیسر رہ چکے ہیں, بہت مطالعے والے آدمی. اچھا. بہت منور میں مطالعے والے آدمی ہیں بھائی, ایسے نہیں, دونوں بھی. اچھا. تو یہ ہے کہ لیکن یہ کہ راحت کے یہاں جو بے باکی تھی, منور کے یہاں وفاداری تھی. اچھا. مطلب وہ جہاں یہ فرنٹ فٹ پہ کھیلتے تھے, یہ تھوڑا سا اپنی جگہ پر کریز پہ ٹک کے کھیلتے تھے. راحت فرنٹ فٹ پہ آ کر کریز بھی چھوڑ دیتے تھے کبھی کبھی. صحیح ہے سر. اس میں ایک چیز ہم نے سنی پڑی کہ ایک مرتبہ دونوں ساتھ میں تھے, تو راحت منور رانا نے راحت اندوری سے کہا ایک مشاعرے سے لوٹتے ہوئے کہ راحت تم تو بہت بڑے شاعر ہو, لیکن راحت اندوری نے کہا کہ بڑا شاعر تو میں ہوں لیکن تم راستے میں آ جاتے ہو میرے. نہیں, یہ اس طرح کے جملے پھینکنے میں راحت بہت ماہر تھے. اچھا. یعنی وہ ذاتی طور پر بھی ذاتی طور پر بھی راحت, چونکہ میرا ان کا بہت زیادہ بمقابلہ منور رانا کے, راحت بھائی سے میرا زیادہ واسطہ رہا ہے. اچھا. تو میں ان کو زیادہ جانتا ہوں اور وہ بھی مجھے جانتے تھے. اچھا. بہت اچھے سے, اور میری عزت بھی کرتے تھے, حالانکہ عمر میں کافی چھوٹا تھا میں ان سے. اچھا. اس کے باوجود میری عزت کرتے تھے وہ. مطلب ایک ہی ہے کہ وہ خود پڑھے لکھے آدمی تھے. صحیح ہے. تو ان کو علم کی قدر تھی. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ بہت علمی موضوعات پر گفتگو ہوئی ہماری. اچھا. تو اب وہ موضوعات ایسے کہ بھی عام گفتگو میں اور عام لوگوں سے توقع نہیں ہوتی تھی, اور میں اس میں شریک ہوتا تھا. تو پھر وہ دوسرے شعراء سے بھی تھوڑا سا مطلب ان کے زبان جو ہوتی تھی ذاتی اس میں ویسے مخاطب کر کے ان سے کہتے کہ دیکھو یہ پڑھا لکھا آدمی, یہ عالم آدمی ہے. اچھا ماشاء اللہ, کیوں کہتے تھے وہ. تو یہ تو اس میں یہ, لیکن وہ جو آپسی جو ہوتی تھی وہ سب ڈرامہ بازی ہوتی تھی. اچھا. اب تم نے یہاں پر بیٹھ کر ذکر کیا کہ تم کو مزہ آتا تھا, بس یہ اسی مزے کے لیے تو آپ وہاں پر جملے بازی کرتے تھے. اچھا. تو ورنہ کون سا اسٹیج سے اتر کر لڑنے لگتے تھے. صحیح ہے. نہیں ہوتا تھا یہ. صحیح. نہیں, وہ منور رانا نے اس کا ذکر بھی کیا نا کہ جب راحت اندوری کی والدہ کا انتقال ہوا تو راحت اندوری نے سب سے پہلے منور رانا کو کال کیا کہ امی کا انتقال ہو چکا ہے. سر ایک اہم بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ منور رانا کے انتقال پر جہاں ایک غم کا ماحول ہے ادبی دنیا کے اندر, یا جو لوگ ان کو جانتے ہیں سنتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ہم نے ایسی بھی دیکھی کہ کچھ لوگوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا. یوٹیوب پر ہم نے کمنٹس پڑھے ہیں کہ دیش دروہی مر گیا, اور اس کو ایسا, یہ اس کی کیا ایسی اوقات ہے کہ اتنا اس کو مشہور کیا جا رہا ہے. تو اس پر یہ کیا بات ہے؟ مطلب اصل میں ایک طبقہ جو ہے نا, خاص بات یہ ہے کہ چونکہ سیاسی نظریات میں وہ اچھا منور رانا ہندوستان کی سالمیت اور ہندوستان میں بھائی چارے کے بہت زبردست مبلغ تھے. اچھا. اور سبھی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن بے باکی سے اپنی ایسی رائے جو ایک سیکشن کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے نظریات کے خلاف جا رہی ہے. بھائی جب دستور ہند کے موافق اگر کوئی کسی رائے کا اظہار کیا جا رہا ہے, جمہوریت کی بقا کے لیے اور ملک کی سالمیت کے لیے کسی رائے کا اظہار کیا جا رہا ہے, اپنے نظریے کو پیش کیا جا رہا ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر کسی قسم کے مخالفت کی بات آتی ہے. لیکن چونکہ آپ جانتے ہو کہ ابھی جس طرح کا بالادستی حاصل ہو گئی ہے ایک طبقے کو, جو کسی وقت جن کا کوئی آزادی میں بھی کہیں کوئی رول نہیں ہے, تو ان کو یہ بات کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ سچ بات, اگر کوئی بھی بات سچ ہے تو وہ ہمارے خلاف ہے. تو پھر وہ ایسے انسان کو, چاہے راحت کو بھی کہا گیا یہ, کیونکہ دونوں اس مرتبے پر تھے.
آج اگر حسنین عاقب کو ٹھیک ہے ادب میں جو بھی مقام ہوگا، لیکن سیاسی، چونکہ میں سیاسی نظریات نہ ہی میری اتنی اپروچ ہے جی جی عوام تک، اور اس لیے اگر میں اپنے سیاسی نظریات کا اظہار کروں گا بھی تو کہاں تک پہنچے گی بات. لیکن وہ اس مرتبے پر، اس مقام پر تھے شہرت کے، اچھا کہ جہاں پر ہر خاص و عام، جی مسلم غیر مسلم، ان پورے حلقوں تک، جیسے آج جبکہ اردو اور ہندی الگ الگ گنی جا رہی ہیں، تو اس وقت یہ دونوں لوگ جو ان کی حصے میں یہ شہرت آئی ہے جی وہ کسی اور کا حصہ نہیں ہے. صحیح ہے. راحت اور منور یہ دو لوگ ایسے ہیں کہ جو ہندو اور مسلم دونوں یکساں مذاہب ماحول کے ہے. ماننے والے لوگوں میں یکساں طور پر معروف ہیں، جی جی اکثریت میں مقبول بھی ہیں. اچھا لیکن جیسے ابھی تم نے کہا کہ بھی لوگوں نے ایسے تاثرات کا، میں نے تو نہیں پڑھا، جی جی لیکن اگر جس نے بھی کہا تو وہ بدبختی ہے. نہیں، بہت کم لوگوں نے کہا، لیکن بہرحال ہاں. لوگوں نے کہا ہے ایسا. لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ پورے ملک کا سرمایہ ہے، اچھا ثقافتی سرمایہ تھے یہ لوگ. صحیح، انہوں نے پوری دنیا میں ہندوستان کا نام روشن کیا ہے، بالکل کیونکہ وہاں جب کوئی جاتا ہے تو وہ کوئی یہ نہیں دیکھتا ہے باہر ملک میں کہ آپ ہندو ہیں مسلم ہیں، صحیح، یہ دیکھتے ہیں کہ بھی آپ کہاں سے ہیں، تو ہندوستانی ہیں آپ، صحیح تو ہندوستان کا نام روشن ہوتا ہے. صحیح ہے. تو دے اور دا ہول آف انڈیا واز پراؤڈ آف دیم صحیح ہے. اینڈ دے ور پراؤڈ ٹو بی انڈینس. صحیح ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم فخر سے آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے جی کہ ہم کو کتنا اطمینان، فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک پر، ہندوستان پر. جی جی تو وہ تو اس مرتبے پر تھے، تو انہوں نے وہاں سے یہ کہا کہ نہیں بھائی، ہندوستان کو ہم اس شکل، جو شکل ہے اس کی جو تعمیری سوچ جی جی کا اظہار کیا انہوں نے. اب کس کو نہیں اگر اتفاق ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جی وہ ٹھیک ہے، وہ ان کا حق ہے، صحیح ہے غلط ہے، وہ بعد میں وہ خود طے کریں گے یا کوئی بھی طے کر لے کیا حق ہے. تو ناظرین، ہم نے بہت سارے پہلوؤں پر بات کی ہے منورانہ کے. اس چھوٹی سی نشست میں تو ہم اتنی مکمل بات تو نہیں ہو سکتے، لیکن کچھ اس چینل کے تھرو ہم نے جو ڈسکشن کیا ہے، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے گا. اور آپ دیکھیں گے جو بھی شخصیت ہوتی ہے، کوئی شخصیت غلطیوں سے اور کمیوں اور کوتاہیوں سے پاک نہیں ہوتی ہے. ہر کسی پر تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن کسی کے انتقال پر اس کی خوبیوں پر عام طور پر ڈسکس کیا جاتا ہے، بات کی جاتی ہے. تو کچھ خوبیوں پر ہم نے بات کی، کچھ اور بھی اینگل پر منورانہ کی زندگی پر ہم نے بات کی. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ڈسکشن پسند آیا ہوگا. ہم حسنین عاقب سر کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا وقت دیا. جزاک اللہ، شکریہ.